نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ جی کیسی ہیں میری تمام دینی سسٹرز؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا کرے اور یہ صحت اپنے دین کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ اسی سلسلے کا آج تیسرا لیکچر ہے، سحر خیزی کی عادت ڈالیے، سونے میں اعتدال کا خیال رکھیے، نہ اتنا کم سوئیے کہ جسم کو پوری طرح آرام اور سکون نہ مل سکے اور آپ کے جسم میں تھکان رہے، اور نہ اتنا زیادہ سوئیے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو۔ رات کو جلد سونے اور صبح کو جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ جو صبح جلدی اٹھتے ہیں اور رات کو جلدی سوتے ہیں ان کو نیند ہی خیر جلدی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اٹھے صبح کے ہوتے ہیں، تو ان کے وقت میں بہت برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال۔ بہت برکت ہوتی ہے۔ اور یہ جو سوال کرتے ہیں نا ہم اکثر ایسے لوگوں سے جو بہت زیادہ کامیاب لوگ ہیں، تو ان سے جب آپ پوچھیں تو انہیں یہی وہ بتاتے ہیں کہ ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں، اور بلکہ بعض کا تو میں نے جب سنا انٹرویو تو وہ وقت سے بھی بہت پہلے اٹھتے ہیں، یعنی تہجد کے وقت، تاکہ اس وقت ہم اپنے قرآن، اذکار، تمام چیزیں پڑھ لیں اور فجر کی نماز کے بعد ہم اپنے باقی جو کام انہوں نے دین کے کرنے ہیں اس کو بھی کر سکیں۔ تو وہ اپنے اشراق تک کافی کاموں سے فارغ بھی ہو چکے ہوتے ہیں، جیسے انہوں نے درس ریکارڈ کرنے ہیں، یا انہوں نے کہیں درس دینا ہے تو لکھنا ہے، یا ان کے اپنے کوئی اذکار ہیں، تو بہت برکت ہوتی ہے۔ یہ عادت آپ ضرور ڈالیں۔ دوپہر کو بھی سونا ہے، رات کو بھی سونا ہے، بس سوتے ہی رہنا ہے تو قبر میں بھی سونا ہے، لیکن جو یہاں آج جاگتا ہے وہ قبر میں پرسکون نیند سوئے گا، جو آج یہاں سوتا ہے تو پھر قبر میں وہ پرسکون نیند نہیں سو سکے گا، کیونکہ وہ ساتھ اپنے کچھ لے کے ہی نہیں گیا۔ صبح اٹھ کر اللہ کی بندگی بجا لائیے۔ آپ کا گھر ہے، صحن ہے، کوئی آپ کا چھوٹی سی بھی جگہ ہے، وہاں ٹہلیے، ٹھیک ہے، تسبیح ہاتھ میں لے لیجئے، کچھ قدم ضرور ٹہلیے۔ صبح کی تازہ ہوا صحت پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ روزانہ اپنی جسمانی قوت کے لحاظ سے مناسب اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی اہتمام کیجیے۔ چھت پہ بھی آپ ٹہل سکتی ہیں، اور کمرے میں آپ کسی بھی ایک کونے میں، آپ کو زیادہ نہیں جگہ چاہیے، کچھ ایکسرسائزیں ایسے رکھیں جو آپ کر سکیں اپنے باڈی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ کی تفریح کو پسند فرماتے تھے، اور کبھی کبھی خود بھی باغوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کرنے کی ممانعت فرمائی، اور فرمایا عشاء کے بعد وہی شخص جاگ سکتا ہے جس کو کوئی دینی گفتگو کرنا ہو یا پھر گھر والوں سے ضرورت کی بات چیت کرنی ہو، اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہم ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور واٹس ایپ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں آپ نے اس پہ کوئی دینی لیکچر سننا ہے یا سینڈ کرنا ہے یا کوئی ریکارڈنگ کرنی ہے تو آپ ضرور کریں، سبق یاد کرنا ہے، سنانا ہے، سننا ہے، جیسے ہمارے گروپوں میں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ بلا وجہ اس کو میں فیس بک دیکھ لوں، ذرا انسٹاگرام دیکھ لوں، تھوڑا سا یوٹیوب دیکھ لوں، یہ سب لایانی کاموں میں آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ضبط نفس کی عادت ڈالیے، بہترین چیز ہے۔ اگر آپ کو اپنے نفس پہ ضبط ہے نا تو آپ دنیا کے کامیاب لوگ ہیں۔ اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنی خواہشات اور اپنی شہوات پر قابو رکھیے۔ ہر چیز پہ قابو رکھنا ہے، اور میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ اپنی زبان پہ بھی قابو رکھیے۔ اپنے دل کو بہکنے، خیالات کو منتشر ہونے اور نگاہ کو آوارہ ہونے سے بچائیے۔ بہت قرآن پڑھا کریں، اذکار کیا کریں، ایسی محفلوں کے ساتھ جڑا کریں تاکہ آپ کا دل نہ بہکے، خیالات آپ کے منتشر نہ ہو، نگاہ آوارہ نہ ہو۔ خواہشات کی بے روی اور نظر کی آوارگی سے قلب اور دماغ کا سکون اور عافیت غارت ہو جاتی ہے، اور ایسے چہرے جوانی کے حسن و جمال، ملاحت اور کشش اور
خوبصورتی سے محروم ہو جاتی ہے، اور پھر زندگی کے ہر میدان میں پست ہمت، پست حوصلہ اور بزدل ثابت ہوتی ہے۔ ضبط نفس انسان کو بڑا پروکار بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آنکھوں کا زنا بد نگاہی اور زبان کا زنا بے حیائی کی گفتگو ہے۔ نفس تقاضا کرتا ہے اور شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب۔ اگر آپ کو نفس پہ ضبط ہے، نفس پہ قابو ہے، تو شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کسی حکیم نے کہا، مسلمانوں بدکاری کے قریب نہ پھٹکو، اس میں 6 خرابیاں ہیں۔ 3 خرابیاں تو دنیا کی ہیں اور 3 آخرت کی۔ دنیا کی 3 خرابیاں یہ ہیں کہ اس سے آدمی کے چہرے کی رونق اور کشش جاتی رہتی ہے، آدمی پر فقر افلاس کی مصیبت نازل ہوتی ہے اور اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، اور آخرت تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پھر اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے انسان، اور پھر عذاب کا بھی مستحق قرار پاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جنت الفردوس سے بھی انسان دور ہو جاتا ہے۔ بہرحال نشہ آور چیزوں سے بچیے۔ اچھا، یہ نشہ آور ضروری نہیں ہے کہ آپ چرس یا گانڈا یا افین یا ہیروئن یا شراب پئیں، چائے کا بھی نشہ ہوتا ہے، کافی کا بھی نشہ ہوتا ہے، عجیب عجیب نشے پال رکھے، ڈرامے کا بھی نشہ ہوتا ہے، سانگز کا بھی نشہ ہوتا ہے، چالیا پان بھی، سونف چبانے کا بھی نشہ ہوتا ہے، بہت سے نشے ہیں، اور یہ غیبتیں کرنے کا بھی نشہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ بھی صحت کو برباد کر دیتی ہے۔ ٹو لگانے کا بھی نشہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے کوئی، تو نشہ آور چیزیں دماغ کو بھی متاثر کرتی ہیں اور معدے کو بھی۔ شراب تو خیر حرام ہی ہے، اس کے علاوہ بھی جو نشہ لانے والی چیز ہے ان سے بھی پرہیز کیجیے۔ مثلا آپ چائے کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتی جب تک نہ پئیں، کچھ کو تو بیڈ پہ ہی بیڈ ٹی چاہیے ہوتی ہے، اٹھتے ہی گرم گرم قہوہ یا چائے یا کافی اپنے معدے میں اڑیلتے ہیں، جی اس کے بغیر تو میں کام کر ہی نہیں سکتی۔ تو نشہ ہر وہ چیز ہے جو آپ کو اپنا محتاج کر دے، آپ اس کے زیر اثر آ جائیں، آپ اس کے بغیر جی نہ سکیں، آپ اس کے بغیر چل نہ سکیں، تو یہ سب نشہ ہی تو ہے۔ سادہ ہو جائیں، سادہ زندگی گزاریں، پرسکون رہیں گی، سمپل زندگی گزاریں، کسی چیز کا بھی عادی نہ بنائیں اپنے آپ کو۔ ہر کام میں اعتدال اور سادگی کا لحاظ رکھیے، جسمانی محنت میں، دماغی کاوش میں، ازواجی تعلق میں، کھانے پینے میں، سونے اور آرام کرنے میں، فکر مند رہنے اور ہنسنے میں، تفریح میں اور عبادت میں، رفتار اور گفتار میں، غرض ہر چیز میں اعتدال اختیار کیجیے اور اسی کو خیر اور خوبی کا چشمہ تصور کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خوشحالی میں میانہ روی کیا ہی خوب ہے، ناداری میں اعتدال کی روش کیا ہی بھلی ہے، اور عبادت میں درمیانی روش کیا ہی بہتر ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی دکھ، پریشانی، مشکل، تکلیف، مصیبت، تنگی، ترشی اور مسائل میں گھرا ہوتا ہے، خوشیوں میں بھی وہ ہوتا ہے، لیکن کیا آپ ان میں گھر کے، اس میں فکر کر کے، رونے دھونا مچا کے، پریشان ہو کے اس کو اپنے سے دور کر سکتے؟ نہیں۔ اس کو دور کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے نماز حاجت، اللہ سے دعا گڑ گڑا کے، سب کو دعاؤں کا کہیں اور اسباب اختیار کریں، اس کے بعد پریشان ہونے سے وہ چیز دور نہیں ہو جاتی، اس لیے میانہ روی اختیار کیجیے، بس اللہ سے دعا کیجیے اور اس کی رضا پہ راضی رہیے، اس دعا کا حق اس نے دیا، ہاتھ پیر بھی ماریے، لیکن یہ کہتے رہیں اللہ میں آپ کی رضا پہ راضی، آپ مجھے راضی کر دیں۔ تو ہر چیز میں آپ اعتدال رکھیے، بہت پرسکون رہیں گی۔ دکھ میں بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت دکھی ہوں، لیکن تجھ سے امید ہے کہ تو مجھے اس دکھ سے نکالے گا، اس سے صحت بہتر رہتی ہے اور انسان کام کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، اس لیے کھانا ہمیشہ وقت پہ کھائیے، بہت زیادہ کھانے سے بچیے، ہر وقت منہ چلاتے رہنے سے پرہیز کیجیے، کھانا بھوک لگنے ہی پر کھائیے، اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو اٹھ جائیے، بھوک سے زیادہ بالکل نہ کھائیے، آپ دیکھیں گے آپ بڑی فٹ رہیں گی۔ زیادہ کھانے سے طاقت نہیں آتی ہے، اچھا کھائیں، وہ تھوڑا کھائیں وہ طاقت دے گا۔ صحت کا دار و مدار معدے کی سخت صحت مندی پر ہے، اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں اس کو یوں واضح کیا، معدہ بدن کے لیے حوض کی مانند ہے اور رگیں اس حوض سے سیراب ہونے والی ہیں، پس اگر معدہ صحیح اور تندرست ہے
تو رگیں بھی صحت سے سیراب لوٹیں گی، اور اگر معدہ ہی خراب اور بیمار ہے تو رگیں بیمار خون لے کر لوٹیں گی۔ تو رگیں بیماری چوس کر لوٹیں گی۔ بقی کی یہ روایت ہے۔ کم خوری کی ترغیب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہے، یعنی یہ بھی اتنا بھی کم نہ کھائیں جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ صحت برباد ہو جائے، پر ہر وقت کھاتے رہنا اور کھاتے ہی رہنا اور کھانے کے بارے میں سوچتے ہی رہنا یہ انسان کو بہت سی بیماریوں کا مرکز بنا دیتی ہے۔ ہمیشہ سادہ کھانا کھائیے۔ کبھی ہوتا ہے نا، چلو کبھی کبھی دل چاہتا ہے، لیکن بعض لوگ تو ہر وقت ہی لیوش کھانوں میں پڑے رہتے ہیں۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیے، گندم بغیر چھنے ہوئے آٹے کی یا جو کی، اس طرح کی چیزیں آپ کھائیے۔ زیادہ گرم کھانے سے پرہیز کیجیے۔ ہم لوگ کہتے ہیں توے سے روٹی اترے یا چائے چولہے سے اترے تو میں پیوں، یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ نقصان دیتی ہے۔ مسالوں، چٹخاروں اور ضرورت سے زیادہ لذت طلبی سے پرہیز کیجیے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ کبھی کر لیجیے لیکن ہر وقت نہیں۔ ایسی غذاؤں کا اہتمام کیجیے جو جلدی ہضم ہو جائے اور سادہ ہوں، اور جن سے جسم کو صحت اور توانائی ملے۔ محض لذت طلبی اور زبان کے چٹخاروں کے پیچھے نہ پڑیں۔ آپ کارن فلیکس، جو کا دلیا، ثابت دانہ اس کا استعمال کریں۔ ناشتے میں خاص طور پہ بچوں کو بھی دیں، طاقت بھی اس میں ہوتی ہے، ویٹ بھی بچوں کا اس سے بڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے آٹے کی روٹی پسند فرماتے، زیادہ پتلی اور میدے کی چپاتی پسند نہ فرماتے، بہت زیادہ گرم کھانا جس میں سے بھاپ نکلتی ہو نہ کھاتے بلکہ ٹھنڈے ہونے کا انتظار فرماتے۔ گرم کھانے کے بارے میں کبھی فرماتے کہ اللہ نے ہم کو آگ نہیں کھلائی، اور کبھی ارشاد فرماتے گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ گوشت پسند فرماتے، خاص طور پر دست، گردن اور پیٹھ کا گوشت رغبت سے کھاتے۔ در حقیقت جسم کو قوت بخشنے اور مجاہدانہ مزاج بنانے کے لیے گوشت ایک اہم اور لازمی غذا ہے، اور مومن کا سینہ ہمہ وقت مجاہدانہ جذبات سے آباد رہنا چاہیے، لیکن ہر وقت نہیں، کبھی کبھار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کیے بغیر مر گیا اور اس کے دل میں اس کی آرزو بھی نہ تھی تو وہ نفاق کی کیفیت میں مر گیا۔ میں بھی کافی ہے اتنا، باقی لیکچر اگلی کلاس میں آپ کو انشاءاللہ دوں گی، ابھی اس کے کچھ پوائنٹ ہمارے باقی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔